سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ پاکستان طالبان پر عائد پابندیوں کے نفاذ کی نگرانی کی جو اقوام متحدہ کی کمیٹی ہے اس کا چیئرمین منتخب ہو گیا، یہ ایک بڑی کامیابی ہے سفارتی پاکستان کی۔ لیکن پاکستان کو اس وقت افغان طالبان کی شدید ضرورت ہے۔ ہمیں پاکستان میں دہشت گردی ختم کرنے کے لیے افغان طالبان پر ہر قسم کا سفارتی دباؤ استعمال کرنا ہے۔ ہمیں ان پر عسکری دباؤ بھی استعمال کرنا ہے اور سفارتی دباؤ بھی استعمال کرنا ہے۔ اقوام متحدہ کی جو یہ کمیٹی ہے اس کی سربراہی پاکستان کو افغان طالبان پر سفارتی دباؤ ڈالنے میں مدد ملے گی۔ وہ اگر اپنے اوپر سے انٹرنیشنل پابندیاں ختم کرنا چاہیں گے تو وہ پھر پاکستان سے بات کرنے پر مجبور ہوں گے کہ پاکستان ان کا مقدمہ اقوام متحدہ میں لڑے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ افغان طالبان کے لیے بھی بہترین موقع ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ سفارتکاری اور پاکستان کے ساتھ تعاون سے اپنی پابندیاں ختم کرا سکتے ہیں یا نرم کروا سکتے ہیں، اور اس کے لیے انہیں پاکستان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ کسی ایسی ملک کے پاس یہ سربراہی چلی جاتی جن سے افغان طالبان بات بھی نہ کر سکتے تو افغان طالبان کے لیے ایک مسئلہ ہو جاتا۔ آن دا کنٹرری اگر ہم دیکھیں تو افغان طالبان کے لیے بھی پاکستان کے ساتھ بات کرنا تو بہت آسان ہے بنسبت کسی اور ملک کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان اور افغانستان دونوں کے لیے اچھا ہے۔ افغان طالبان کے لیے اس لیے اچھا ہے کہ وہ پاکستان سے بہترین بات کر سکتے ہیں، کوئی کمیونیکیشن گیپ نہیں ہے، سفارتی رابطے موجود ہیں۔ اب تو دونوں ملکوں نے اپنے سفیر لگا دیے ہیں تو وہ موجود ہیں۔ پاکستان بھی افغانستان سے بات کر سکتا ہے اور پاکستان کے بھی افغانستان سے رابطے موجود ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان مسائل موجود ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ کمیٹی کی سربراہی ان مسائل کو حل کرنے کی راہ نکالے گی، اور افغان طالبان کو بھی ہوگا کہ ہم پاکستان کے ساتھ تعاون کریں، ان کے ساتھ اپنے مسائل ختم کریں تو ہمیں عالمی سطح پر بھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان نے جب سے رافیل گرائے ہیں دنیا میں رافیل کی مارکیٹ ڈاؤن ہو گئی ہے۔ اب انڈونیشیا نے پہلے رافیل لینے تھے، اب وہ چائنا سے J-10C لے رہا ہے، لیکن J-10C رافیل سے سستا ہے۔ J-10C نے رافیل کو مار کے گرایا ہے۔ J-10C کے شیئرز اوپر ہیں، رافیل کے نیچے ہیں۔ اب یہاں تو رافیل کو اپنی کوئی فضائی برتری کسی لڑائی میں ثابت کرنی پڑے گی کہ کوئی فضائیہ کا ٹکراؤ ہو اور اس میں رافیل کی فضائی برتری ثابت ہو تو رافیل کی مارکیٹ بنے گی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب تو J-10C کی مارکیٹ ہے، کیونکہ J-10C نے رافیل پر اپنی برتری ثابت کر دی ہے، تو فرنچ طیاروں کے اوپر چینی طیاروں کی برتری تو ثابت ہو گئی ہے۔ میں صرف انڈونیشیا ہی نہیں دیکھتا، میں دنیا میں اور بھی کئی ممالک جو لڑاکا فضائی طیارے خریدنا چاہتے ہیں ان کے لیے J-10C ایک بہت بڑا آپشن ہے۔ اب وہ مغربی جنگی جہازوں سے نکل کر چینی جنگی جہازوں پر آ سکتے ہیں، اور چائنیز فائٹر جیٹس نے اپنی ایک مارکیٹ بنائی ہے۔ اگر ہم دیکھیں پاکستان اور بھارت کی جنگ کا سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوا ہے؟ سب سے زیادہ فائدہ چائنا کی جو انڈسٹری کو، وار انڈسٹری کو ہوا ہے۔ ان کا PL-15 میزائل بہت مارکیٹ ہوا ہے، اس کی ایفیشنسی دیکھی گئی ہے، J-10C کی ایفیشنسی دیکھی گئی ہے، اور J-10C جس کے پاس ان کے J-35 JF-17 تھنڈر، یہ سب ان کے فائٹر جیٹس جو ہیں وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اب برانڈ ہو گئے ہیں کہ یہ اچھے فائٹر جیٹس ہیں اور اس سے دشمن کو تباہ کیا جا سکتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں انڈونیشیا نے بھی ٹھیک فیصلہ کیا ہے۔ جب تک فرانس اب اپنے طیاروں کی جو کمیاں کوتاہیاں ہیں وہ دور نہیں کرتا، جب تک فرانس اس کی ایفیشنسی ثابت نہیں کرتا، مجھے نہیں لگتا کہ ملک اب بلینز آف ڈالرز کا جوا فرینچ طیاروں پہ خرید ڈالے گا۔ اس لیے مجھے تو انڈونیشیا کا ڈیسیژن کافی ریزنیبل اور سینسیبل لگتا ہے۔ سستے طیارے ہیں، زیادہ ایفیشنٹ ہیں، سیم اس سے زیادہ بہتر ہیں اور لڑائی کے لیے بہترین ہیں، تو کیوں نہ J-10C لیا جائے اور یہ فرانس کے مہنگے طیارے کیوں لیے جائیں؟ میرے خیال میں یہ ایک انڈونیشیا نے اپنے ملکی مفاد میں فیصلہ کیا ہے، میں اس کو ان کے ملکی مفاد کے مطابق فیصلہ سمجھتا ہوں۔ کیا بھارت پاکستان کے ساتھ آئندہ چند ماہ میں کوئی بڑی جنگ شروع کر رہا ہے؟ لیکن دونوں ملکوں کے درمیان بڑی جنگ ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ ایک بات سمجھیں، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل شاہد شمشاد مرزا نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ اب اگر پاک بھارت جنگ ہوئی تو شاید دنیا کو ثالثی کرانے کا موقع بھی نہ ملے، اس سے پہلے ہی ساری تباہی ہو جائے۔ لہٰذا پاکستان کی تو ڈاکٹرائن بالکل واضح ہے کہ ہم نے کوئی انتظار تھوڑی کرنا ہے، مہینہ لڑائی لڑتے رہیں گے، مہینے بعد فیصلہ کریں گے کہ ہم نے میزائل چلانے ہیں یا نہیں چلانے ہیں، یا ہم نے غوری چلانا ہے، یا ہم نے بم چلانا ہے یا نہیں چلانا ہے۔ یہ فیصلہ تو پہلے 24 گھنٹوں میں ہو جانا ہے۔ تو لمبی اور بڑی لڑائی کیا ہونی ہے؟
یہ تو اب ادھر سے شروع ہونی ہے، ادھر سے میرا مطلب ہے چیزیں چل جانی ہیں. لہٰذا انڈیا کو یہ سوچ کر اب پاکستان سے لڑائی لڑنی ہے کہ یہ ایک لیتھل اور فائنل وار ہوگی، جس کے بعد ہو سکتا ہے دونوں ملکوں کا کچھ نہ رہے، لیکن پاکستان انڈیا کو یہ موقع نہیں دے سکتا کہ وہ کوئی لمبی لڑائی پاکستان سے لڑ کے پاکستان کو معاشی تباہی بھی کرے. یہ کوئی روس یوکرین لڑائی نہیں ہونی آپ کہیں کہ جی 2 سال سے جاری ہے. یہ کوئی غزہ اور اسرائیل کی لڑائی بھی نہیں ہونی کہ 1 سال تک بمباری جاری رہے گی. یوکرین کے پاس کوئی جواب میں ایٹم نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وہ کیا مار سکتا ہے؟ اس نے تو $100 کے اپنے ڈرون سے ان کے اسٹریٹجک بامبرز مارے ہیں، لیکن ٹیکنیکلی جو روس کے پاس اسلحے ہیں وہ یوکرین کے پاس تو نہیں ہے. اسی طرح لیکن پاکستان اور بھارت میں تو برابر اور ٹکر کا مقابلہ ہے. ان کے پاس 170 بم ہے، ہمارے پاس 172 بم ہے. ان کے پاس میزائل ہیں، ہمارے پاس میزائل ہیں. ان کے پاس سپر سونک، ہمارے پاس سپر سونک. ان کے پاس فائٹر جیٹ، ہمارے پاس فائٹر جیٹ. ان کے پاس ایئر ٹو ایئر اسٹرائک، ہمارے پاس ایئر ٹو ایئر اسٹرائک. لہٰذا جو لوگ کہتے ہیں نا لمبی جنگ ہوگی، مجھے نہیں لگتا. ہاں خطرناک اور بہت زیادہ نقصان دہ جنگ ہو سکتی ہے، اور اس میں بھارت کا زیادہ نقصان ہوگا. بھارت بڑی اکانومی ہے، بھارت دنیا کی ایمرجنگ اکانومی ہے، اس کی وہ اکانومی ساری تباہ ہو جائے گی. پاکستان تو پھر پاکستان کی اتنی بڑی اکانومی نہیں ہے، ہم اس سے نیچے کیا کریں گے، لیکن بھارت کا بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا. لہٰذا مجھے نہیں لگتا بھارت پاکستان کے ساتھ کوئی بڑی لڑائی کی تیاری کر رہا ہے. بھارت تو میں اب مودی صاحب کو جو ہے وہ پاکستان سے صلح کریں تو مرتے ہیں، لڑتے ہیں تو مرتے ہیں. نریندر مودی ایک ایسی جگہ پر پہنچ گیا کہ اگر اب وہ پاکستان سے بات کرے گا تو مر جائے گا، نہیں بات کرے گا تو مر جائے گا. لوگ اس کو سرنڈر مودی کہہ رہے ہیں، امریکہ کے دباؤ میں ہے. وہ اگر سیز فائر توڑتا ہے تو امریکہ بھی ناراض ہوگا، دنیا بھی ناراض ہوگا. اگر وہ سیز فائر قائم رکھتا ہے تو اس کی ملک میں پوزیشن خراب ہو جائے گی. چھوٹی موٹی جنگ وہ کر نہیں سکتا. تو ہمیں نریندر مودی کی سیاسی مشکلات کا اندازہ ہونا چاہیے. اس لیے ان کے بیانات کو ان کی سیاسی مشکلات کے تناظر میں دیکھیں، اس کو حقیقت کے تناظر میں دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں.